یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ چھوٹے قد اور نشو و نما میں دیری کیسے ہوتی ہے، ڈیلے کیسے ہو جاتا ہے؟ قد کے کوئی مائل سٹونز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ماں کے رحم میں بھی ڈیلیڈ ہو سکتی ہے، اسمال فار جیسٹیشنل ایج جسے جیسٹیشنل ایج، اسمال سائز فار منتھس کے حساب سے ہو سکتا ہے، اور بعد میں بھی اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اسکول جا رہا ہے تو تب بھی اس کی کوئی اچھا جو ہوتا ہے ڈیلیڈ گروتھ، یعنی کہ جس میں نشو و نما میں دیری ہوتی ہے ہمارے یہاں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں کہتے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیلے، یعنی کہ جو ویسے نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ روٹین میں چل رہا ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کی فیملی میں اگر کسی کا ہائٹ 5-7 جا کے 20 ایئرس میں ہوا ہے تو اس کے بچے بھی اراؤنڈ 18-19 میں ہی اتنی ہائٹ اٹین کریں گے. اس سے پہلے نہیں کر سکتے یا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیٹ. کچھ فیملی میں جلدی ہوتا ہے، کچھ فیملیز میں لیٹ ہوتا ہے. نارمل جو یہ ہے کہ جو فیمیلز ہیں ان کی گروتھ اسپرٹ ارلیئر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل، مطلب مردوں سے جلدی آتی ہے، ذرا لمبی جلدی ہو جاتی ہے. 15 سال جو ہے ان کے لیے اسپرٹ یعنی کہ میکسیمم ہوتی ہے، اور جو میل ہے وہ 17 تک جو ہے وہ ان کی ہائٹ بڑھتی رہتی ہے. اب یہ ہے کہ جو نشو و نما میں دیری ہے اس کے لیے یہ ہمیں جو ہے وہ پھر بھی اس میں بھی عام طور پہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ جو ہے نا، باقی 2 بچے ٹھیک ہیں یہ چھوٹا ہے، تو ہم اس کو یہی میک شور کرتے ہیں کہ اس کی فیملی کے اندر کیسی ہائٹ رہی ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے والدین کی پیوبرٹی کیسے ہوئی، مطلب وہ ان کی جو قد بڑھنا تھا یا ان کے جو باقی جو جسم کی خصوصیات تھی وہ کیسے اگر نشو و نما پائی تو وہ اہم ہے. جو شارٹ اسٹیچر ہے اس میں کوئی ایسا نہیں، اس میں تو چھوٹا قد ہے ہی ہے. اس میں یہ ہوگا مدر اور فادر ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان کی نارمل ہائٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی نارمل اپنی ایڈلٹ لائف مطلب جو کیا کہتے ہیں سن بلوغت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بچے کی ڈیلے ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے جو اگر یہ چارٹ ہمیں دکھا سکیں اسکرین کے اوپر، یہ جو پہلا چارٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں ہماری، ایک ویٹ والی ہے اور ایک ہائٹ والا ہے. جو ویٹ میں دیکھیں کہ بلیک ڈاٹس جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ 3rd پرسنٹائل کے قریب اور الٹیمیٹلی 3rd سے تھوڑا اوپر 25 کے قریب ٹچ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بچے کا کانسٹیٹیوشنل ڈیلے ہے. اچھا، ٹھیک ہے، یہ ڈرنے کی کوئی بات، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ قریب. اسی طرح ہائٹ کو بھی دیکھ لیں کہ شروع میں وہ اسی رینج کے اندر تھا، آہستہ میں تھوڑا سا اس کے قریب ہوا، اور پھر جو ہے وہ جب اڈلٹ لائف پہ آتا ہے تو تقریباً جو ہے وہ ایک مین ہائٹ کو یا ایک ایوریج ہائٹ کو اٹین کر لیتا ہے. اگر دوسرا گراف ہمیں دکھا سکیں، جی یہ دیکھیں، اس میں دیکھیں گے کہ جو 3rd پرسنٹائل ہے اس سے نیچے ہی گروتھ ہے. ٹھیک ہے، جو بلیک ڈاٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کی ہائٹ جو ہے وہ اسی، اور اس کو ہم شارٹ اسٹیچر جو ہے چھوٹے قد کو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ والا مریض جو ہے وہ ہمارے چھوٹے قد کی کیٹیگریز میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وجوہات کیا ہیں چھوٹے؟ اس کی وجوہات کو ہم 2 عام طور پہ جو ہے مین بڑی کیٹیگریز ہیں یا 2 آپ گروپس سمجھ لیں جس میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جو نارمل ویریئنٹس ہوں گے، جن میں سے ایک ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے اور ایک کو ہم نے انڈائریکٹلی ٹچ بھی ابھی کیا، اس کو میں دوبارہ بتاتا ہوں. ایک وہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی پیچھے، ٹھیک ہے. ایک جو نارمل ویریشنز ہوتی ہیں ہائٹ میں، جیسے فیمیلیل شارٹ اسٹیچر ہے، یعنی کہ فیملیز میں چھوٹا قد چل رہا ہے، دیکھیے فیملی کی ایوریج ہائٹ 5 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فٹ اور 6 انچ ہے، تو وہ اتنا ہی چلے گا. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل ڈیلے ہے، جو کہ کسی وجہ سے بھی وہ فیملی ہسٹری کی وجہ سے یا بعد کا ہو سکتا ہے بچے نے کھانا پینا اچھا نہ دیا اور نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی، تو اس کی گروتھ تھوڑی لیٹ آئے گی. جو تیسری کیٹیگری ہے وہ بھی آپ نے بات کی، وہ یہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر اگر بچے کی گروتھ کسی بھی نیوٹریشن کی وجہ سے فیکٹر کی وجہ سے کم ہو، جسے اسمال فار جیسٹیشنل ایج بیبیز کہتے ہیں. اب یہ جو تینوں کیٹیگریز ہیں ان کے اندر مریض کہیں نہ کہیں جا کے اپنی فائنل ہائٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتا ہے. اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کی ہسٹری ہے، مطلب مریض سے سوالات پوچھنا ہے کہ جیسے اسمال فار جیسٹیشنل ایج ہے تو اس دوران آپ نے دیکھنا ہے کہ ماں کی صحت جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو کیسی تھی اس کی صحت. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کوئی ڈرگز وغیرہ تو نہیں لی، کوئی ادویات ایسی تو نہیں لی، ڈائبٹیز وغیرہ تو نہیں لی، یا کوئی فیکٹر تھا، کوئی اور بیماری چل رہی تھی جس کی وجہ سے بچے کی صحت متاثر ہوئی. جو کانسٹیٹیوشنل ڈیلے ہے اس میں بھی آپ نے فیملی کی ہسٹری لینی ہے. اور جو فیمیلیل شارٹ اسٹیچر اس میں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا، جب مریض آتا ہے تو اس کے ماں باپ بھی اس کی ایوریج ہائٹ سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو کیلکولیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ کر کے پھر گروتھ چارٹ کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ نارمل ہائٹ میں آ رہا ہے کہ نہیں. جو دوسری وجوہات ہیں جو کہ ہمارا پیتھولوجیکل گروپ ہے جس میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، اس میں جو ہم مین گروپ جو بڑا ہے وہ اینڈوکرائن ڈس آرڈرز ہیں. ٹھیک ہے. اینڈوکرائن ڈس آرڈرز کا مطلب جو ہماری رطوبتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے ایک جو سب سے اہم ہے وہ گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی. یہ وہ رطوبت ہے جو کہ گروتھ یعنی کہ نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اور پھر جو نشو و نما اٹین ہوتی ہے فائنل اس کے لیے بھی ضروری ہے.
ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی جب نشو و نما بڑھے گی اس میں ہیلپ کرے گی, پھر جب اس نے ایک فائنل ہائٹ اچیو کرنی ہے یا فائنل ایک پوائنٹ اینڈ پوائنٹ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بڑا اہم ہے. تو گروتھ ہارمون ہے, اگر اس کی کمی ہو جائے, وہ کسی بھی وجوہات سے ہو سکتی ہے, جسم میں بن نہیں رہا, جسم میں بن رہا ہے تو اثر نہیں کر رہا, جس طرح ڈائبٹیز ہے تو انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن اثر نہیں کر رہی ہوتی, اسی طرح ہی ہے بعض لوگوں میں کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہو. دوسرا ہے تھائرائڈ ڈس آرڈر. تھائرائڈ میں اسپیشلی وہ مریض جن میں تھائرائڈ جو ہے وہ ہارمون کم کام کر رہا ہے, تو ان لوگوں کے اندر چھوٹا قد ہوگا, ٹھیک ہے, ان کے اندر جو ہے وہ باقی مسائل بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. تیسری جو چیز اہم ہے اس کے اندر ہمارے کشنگ سنڈروم ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے ایک دفعہ ہلکا سا ٹچ یہ کیا تھا. کشن جو رکھتے ہیں ہم, نہیں تکیہ؟ کشنگ بیسیکلی ڈیزیز ہے جس کے اندر ہمارے ہاں اسٹیرائڈ کی ایکسیس باڈی میں ایسے ہارمونز جو کہ اسٹیرائڈ ہم جیسے ڈیلٹا کورٹل عام ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے مریض کا منہ پفی فیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے سینٹرل اوبیسٹی ہوتی ہے, پیٹ کے اوپر موٹاپا ہوتا ہے اور پیٹ کے اوپر اسٹرایا بننے شروع, نشان بننے شروع ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پنک کلر کے ہوتے ہیں, وہ خاص ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تین اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ مین جو ہے وہ چیزیں جو کہ ہم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بونے جن کو کہتے ہیں, مجٹس کہتے ہیں, یہ بھی اسی, ہاں, یہ ایک خاص کیٹیگری ہے جسے کہتے ہیں ایک کانڈروپلیزیا کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرمز اور جو یعنی کہ جو آپ کی ٹانگیں ہیں اور بازو ایک جتنی ہائٹ کے ہوتے ہیں آلموسٹ, ٹھیک ہے, تو بچے چھوٹے قد کے وہ ایڈلٹ ہائٹ کے ہوتے ہیں, بازو اور ٹانگیں جو ہیں وہ ایک جتنی ہوتی ہیں, اچھا, ہائٹ نہیں بڑھتی, ٹھیک ہے, اس میں بھی شارٹ اسٹیچر آتا ہے. اس میں دو ہیں, ایک کانڈروپلیزیا ہے جس میں آلموسٹ آرمز اور لیگز جو ہوتے ہیں وہ ایک جتنا آپ کو چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آئیں گے, بڑی بڑی انگلیاں ہوں گی, بڑے بڑے ناخن نظر آئیں گے آپ کو. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو مائلڈر فارم ہوتا ہے, یعنی کہ وہ بونے بھی نہیں ہوتے اور بہت لمبے بھی نہیں ہوتے. تو یہ بیسیکلی یہ بھی جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں, یہ بھی بعض لوگوں کی فیملیز کے اندر رن کرتے ہیں, اسے ایک کانڈروپلیزیا کہتے ہیں ہمارے. ٹھیک.